حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ، ایک جملہ مجھے آج سنانا ہے۔ یہ جملہ اور اس کی تمہید اور تشریح میں اگر یہ کہوں کہ میں ہزاروں مجلسوں اور بڑے بڑے جلسوں میں انہی رٹے ہوئے الفاظوں کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اس میں تو ہزاروں جلسوں میں انہی الفاظ کے ساتھ کر چکا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنا اسے یاد کرنا چاہیے تھا، یاد کرانا چاہیے تھا اور لوگوں کو سنانا چاہیے تھا، اس کے مقابلے میں نے ہزارواں حصہ بھی ابھی نہیں سنا سکا، اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وبائی بیماری پھیلتی ہے تو ہر آدمی کو ٹیکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آج کل یہ کورونا کا دورہ چل رہا ہے تو چاروں طرف دنیا میں ویکسین اور سب کو ایک ہی ویکسین، ایک ہی ٹیکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں جائے تو جس بستی میں جائے گا ڈاکٹر وہی ویکسین لے کر جاتا ہے اور اس کو بار بار کرتا ہے، یہ ہوتا ہے ٹیکے کا۔ بالکل میں اسی طرح اس کو سمجھتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایسی جلیل القدر شخصیت تھی، اس نے کیسا عجیب غریب اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اور کیسی بڑی بڑی شخصیات انہوں نے تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حالات کی، زمانے کی نفس پوری طرح سمجھا دی تھی، کیا بیماریاں ہیں، کیا اس کا علاج ہے۔ وہ امت کے حکیم تھے، حکیم الامت ان کا بالکل بہت ہی صحیح لقب تھا حکیم الامت۔ ایک مرتبہ علماء کی موجودگی میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں پورے دین کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ پورے دین کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا علماء نے کہ حضرت آپ بتائیے، تو حضرت نے فرمایا حق ادا کرنا۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے حدیث پاک کے ذخیرے کا خلاصہ ہے، پوری فقہ کی کتابوں کا خلاصہ ہے، پورے بزرگوں کے ملفوظات اور تصوف سلوک کا خلاصہ ہے، پورے علماء اور مشائخ اور خطباء اور واعظین کے وعظوں کا خلاصہ اس میں ہے کہ حق ادا کرنا۔ حق ادا کرنا دینداری ہے اور حق مارنا بے دینی۔ ایماندار کی دنیا کس کو کہتے ہیں؟ حق ادا کرنے والے کو ایماندار کہتے ہیں اور حق مارنے والے کو بے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے حق ادا کرنے کے لیے، اور مرنے کے بعد حساب ہوگا وہاں حقوق کے سلسلے میں۔ جب مرنے کے بعد جائیں گے تو اس دنیا میدان معیشت جو وفا ہوگا، اسی بات کا سوال کیا جائے گا کہ حق ادا کر کے آئے کہ نہیں، تمہیں بھیجا تھا حق ادا کرنے کے لیے۔ کسی سے سوال نہیں ہوگا کہ حق لے کر آئے کہ نہیں لینا، کہیں نہیں ملتا یہ بات، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ کسی سے یہ سوال ہو کہ اپنے بھیا سے حق کیوں نہیں لیا، اپنے اولاد سے حق کیوں نہیں لیا، اپنے پڑوسی سے حق کیوں نہیں لیا۔ حق چھوڑ کر جو چلا جائے گا، کسی کے ذمہ حق ہوگا تو بڑے نفع میں ہوگا، بہت مہنگی کرنسی کے ساتھ اس کا بھر جانا